ویلکم بیک ناظرین. لاہور میں تو روزہ کھل چکا. اب انشاءاللہ لاہور والوں کے بعد پھر ہم کراچی والوں کا نمبر آئے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے اس وقت ہم بریک پہ جانے سے. بات یہ تھی کہ کہ جسمانی نظام اس کے روزے کے دوران اس پہ کیا اثرات آتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ڈائجسٹو سسٹم سمیت جو دوسرے نظام ہیں انہیں آرام کا موقع ملتا ہے اور جسم سے ان امپیورٹیز کا اخراج ہو جاتا ہے جو عام رمضان میں ممکن نہیں ہوتا. خون کے اندر ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جنہیں سارا سال ہمارا جسم کا جو ڈیٹاکسیفائنگ سسٹم ہے وہ کوشش کرتا ہے اس کو نکال دے, نہیں نکال پاتا. جس میں کولیسٹرول کا لیول برابر کرنا یہ پورا سال جسم کی ایک محنت اور ایک کوشش ہوتی ہے. لیکن رمضان میں یہ کام اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ جسم کو سارا دن جو ہم کام کاج کرتے ہیں اس میں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. جب اسے کوئی ایسا انٹیک نہیں ملتا ہمارے جسم میں, ہم مزید کوئی چیز سحری کے بعد نہیں کھاتے, اب جب اسے توانائی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ذخائر, وہ ریزروار جو جسم میں موجود تھے, چاہے وہ فیٹ کے تھے, شوگرز کے تھے, پروٹینز کے, کسی بھی صورت میں تھے, جسم ان کا استعمال شروع کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈ میں چیزیں ہیں وہ ان کو بھی استعمال کر جاتا ہے جو امپیورٹیز کی شکل میں تھیں, ان سے بھی انرجی حاصل کرتا ہے. اس طرح ہم جب افطار تک پہنچتے ہیں تو ایک روزے دار کا خون بالکل صاف شفاف ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے وہ اعضاء جو مختلف کام انجام دیا کرتے تھے وہ ریسٹ کرنے کے بعد تر و تازہ ہوتے ہیں اور اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ اب وہ مزید 8-7 گھنٹے کے لیے تیار رہتے ہیں, خوبصورتی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے ہیں. نظام ہاضمہ پہلے سے بہتر ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں ان غذاؤں کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے ابھی دل کے مسئلے کے سلسلے میں ایک وہ آیا تھا ابھی کال کہ ان کو دل کا مسئلہ ہے. اگر دل کا مسئلہ سیویئر نہیں ہے اور ڈاکٹرز نے اگر اجازت دی ہے کہ روزہ رکھ سکتے ہیں, تو ایسے لوگ جو سیویئر جو کارڈیک مسائل ہیں ان سے دو چار ہیں, ان کے لیے بہت بہتر ہے کہ وہ سحری میں جو کا دلیا استعمال کریں. جو کا دلیا ہارٹ کو, دل کو اتنی تقویت دیتا ہے اور دل کے آس پاس جتنا ایکسٹرا کولیسٹرول یا جو کچھ بھی امپیورٹیز موجود ہیں اسے وہ ڈیزولو کرتا ہے. لہٰذا وہ سحری میں ہر صورت میں 1 پلیٹ جو کا دلیا, اور خاص طور سے وہ جو طب نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تلوینہ ایک ڈش ہے جو احادیث میں ملتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو کو پانی میں ابال لیں اور ابالنے کے بعد اس میں دودھ شامل کریں. اس کے بعد اسے پلیٹ میں اتار کر 1 یا 2 ٹیبل اسپون شہد ملا کر اسے ہم کھائیں. یہ دل کی تقویت کا باعث بنتا ہے اور دل کے امراض, اگر ہم اس کو ریگولر رکھیں جاری, تو یہ دل کے بہت سے امراض سے انسان کو نجات دلاتا ہے. یعنی کہ ایک اگر دیکھا جائے تو رمضان کے اندر صرف باہر نہیں لیکن آپ کی انسائیڈ کی بھی دھلائی ہو رہی ہوتی ہے کئی بیماریوں سے. اور میں نے دیکھا ہے یورپ میں جو نان مسلمز ہیں انہوں نے اس پہ ریسرچ کرنے کے بعد یہ کیا ہے کہ ان کے ہاں چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں والا روزہ رکھ لو. یعنی کہ بیچ میں سحری سے لے کر آپ افطار تک کیونکہ کوئی چیز نہیں لے رہے ہوتے ہو, جو آپ کی باڈی میں چیزیں موجود ہیں آلریڈی, اب وہ آپ کے پورے نظام کے اندر, آپ کے اندر وہ جو چیزیں پورے سال بھر کی گندگی جمع ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری آپ کی یورین کے تھرو نکلتی ہے, آپ انسائڈ سے. یعنی کہ اللہ نے کوئی بھی نظام انسان کے لیے بنایا ہے وہ سوائے اس کے فائدے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ کنز العمال کی حدیث ہے, تصوموا تصحوا, روزے رکھا کرو صحت مند رہو گے. جتنی بیماریاں ہیں وہ سب کھانے سے پیدا ہو رہی ہیں, نہ کھانے سے پیدا نہیں ہو رہی ہیں. اور یہ کہنا چاہیے کہ ایک قرآن کریم کی مختصر سی آیت ہے, آپ تو ماشاءاللہ حوالے اور اس کے آیت کے نمبر ماشاءاللہ آپ کو ازبر ہیں, اللہ تعالیٰ اور آپ کا حافظہ تیز فرمائے اور آپ کے ذریعے جو خدمت ہو رہی ہے اللہ اسے قبول و منظور فرمائے. ہم تو وہ آیت پڑھ دیں گے, آپ اگر بتا دیں اس کا. ایک جرمن سائنسدان غالباً نیوٹریشن کا ماہر, اس نے بڑی برسوں تحقیق کی, یہی ماہر غذائیات تھا وہ, اور پھر کسی مسلمان نے, وہی عام سے مسلمان نے اسے قرآن کی آیت سنا دی. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میری برسوں کی محنت اس ایک آیت کے اس چھوٹے سے جز نے ڈھیر کر دیا. میں اس کے آگے عاجز آ گیا ہوں. یہ تو سب کچھ یہی ہے. نے فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو. تو یہ پرہیز ہی تو ڈاکٹر صاحب تقویٰ ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی کس چیز سے پرہیز کرنا ہو, دیکھیں دوا کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو, معالج کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو, کہاں سے پڑھ کر آیا ہو, بہترین اس نے ڈائگنوز کیا ہو,
لیکن اگر مریض پرہیز نہیں کر رہا، وہ صحیح ہونے کے موڈ میں ہی نہیں ہے، تو شفا نہیں ملے گی. بے نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، رمضان کا مقصد تقوی ہے، لیکن اگر مریض تقوی حاصل کرنے کے لیے، نجات کے لیے پرہیز ہی نہیں کرتا، پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ ہم ڈاکٹرز کی ڈسکرپشن پر جب دوائیاں لیتے ہیں، پھر اس کی بتائے ہوئے حکم نامے، آپ کو مشروب جو پسند ہوتے ہیں، جو اچھی چیزیں پسند ہوتے ہیں، جب ڈاکٹر آپ کو منع کرتے ہیں تو آپ انہیں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ بری چیزیں چھوڑیں، اچھی چیزیں اپنائیں. اپنے رب کی محبت میں جب یہ انسان کرنے لگتا ہے تو اس کی رحمت بھی پھر اس کے ساتھ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ بابرکت مہینہ ہمیں ملا ہے. پچھلے سال بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے روزے اس رمضان میں دوبارہ رکھے، لیکن بہت سارے ایسے نہیں ہوں گے جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان دے ہی دیا ہے تو کیوں نہ ہم اسے روحانی طور پر بھی انجوائے کریں. اس روزے کو رکھ کر ہر دن، ہر لمحہ نیکی کا سوچیں. اپنے ماحول میں، اپنی بازاروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے کالج یونیورسٹی میں، جہاں ہم جاتے ہیں، ہم سوچیں کہ ہم کیا بھلا کر سکتے ہیں، کیا نیکی کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا سکتے ہیں جس کا حکم اللہ اور اس کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ دے اور قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق دے. ہمارے کئی مسائل دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ پروگرام ڈیلی بیسس پر افطار ٹائم ہوگا رمضان تک، اور میں اس میں میزبانی سر انجام دوں گا، اور بہت سارے اسکالرز اور بہت سارے کریکٹرز جو زمینی حقائق یعنی کہ عام انسانوں میں سے رہتے ہیں، آپ سے ان کی بھی ملاقات کروائیں گے. اور رمضان سے لے کر کسی بھی سبجیکٹ پر ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ چاہیں جو بھی آپ کے مائنڈ کے اندر غلط فہمی ہو، آپ کال کر کے اسے دور کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے گا، اور اس برکت کے مہینے میں، رمضان کے اس بابرکت مہینے میں خاص طور پر ان غریبوں کو یاد رکھیے گا جنہیں سحر و رفتار کے لیے چیزیں میسر نہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.